اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تو دعا دین کا وہ عبادت کا وہ عمل ہے کہ جو عبادت کی جان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور بعض روایات میں ایسے لفظ بھی آئے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو حقیقت میں تمام قلبی عبادات جو ہے وہاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، ہاتھوں کو اٹھانا، ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا، آنسو بہانا، اپنے غم اور اپنے شکوے کو بیان کرنا، یہ انسان کے دل میں جتنی قلبی عبادات ہیں ان کا یہ بہترین جو ہے اور ایک جامع مظہر ہے۔ ہم دیکھیں کہ محبت، خوف، امید، توکل، انابت، خشیت، یہ تمام کے تمام جذبات جو ہیں اور تمام کے تمام جو احساسات ہیں، یہ جب ہم کسی سے دعا کرتے ہیں تو اس وقت یہ موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، کسی کی ہم پکار لگاتے ہیں تو اس وقت یہ دل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہم جسے پکارتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے، ہماری دعا کو سن رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے مانگو وہ عطا کر دے گا تو وہ عطا نہ کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ تمام جو تصورات ہیں اور یہ تمام جو عقائد اور ایمانیات ہیں، یہ دعا کے عمل کے اندر انسان کے دل میں اور انسان کی نیت اور ارادوں میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا یا دعا ہی کو عبادت کہا۔ اور اسی لیے اس کے اندر جو شرک ہے وہ سب سے بری چیز ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اس عبادت کے اندر پکار کے مسئلے کو، دعا کے مسئلے کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی قرآن کا آغاز ہے جسے ہم ہر نماز کے اندر ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے ساتھ ہی دعا اور پکار کو ذکر کیا۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار جو لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی بنیادی طور پر جو آپ کو صفت نظر آئے گی قرآن اور حدیث میں، وہ استغفار کرنے کی ہے۔ وہ گناہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور استغفار کیا ہے؟ دعا کی ایک شکل ہے۔ وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مشکل وقت میں، آسانی میں، خوف کی حالت میں، امید کی حالت میں، ہر حال میں وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو گویا اللہ سے جو تعلق جڑنا ہے عبادت کا، اس کی جو سب سے مضبوط شکل ہے وہ ہے پکار، وہ ہے دعا، جو بتاتی ہے کہ یہ شخص، یہ قوم، یہ گھرانہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ آسمانوں کی طرف دیکھ کر
اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے، اپنے آنسو بہانے لگتا ہے، اپنے ارادوں کو پختہ کر لیتا ہے، اللہ سے مشورہ کیا، استخارہ کیا، اب بے خوف ہو کے جو کام کرنے لگے ہیں وہ کر ڈالا کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہے۔ تو دعا آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کی، انبیاء کی، تو دعا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بنیادی عمل ہے جو نبی کو خدا سے جوڑتا ہے۔ تمام انبیاء اللہ سے مختلف دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جو ہے نا یہ پریشانی، اس پریشانی کو دور فرما۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جو ہے نا اللہ اکبر، سورہ نوح میں کے آخر میں نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ ربی، میں بھول گیا ابھی آیت کے الفاظ، کہ اللہ ان میں سے جو ہے نا کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور جب خود کشتی پر سوار ہو رہے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو انزلنی منزلا مبارکا، اس کو جو ہے تم آپ جو ہے وہ برکتوں کے ساتھ اس کو روکیے گا، اور اس میں جو لوگ اس سے اتریں گے ان کو برکات کے ساتھ اپنی اتاریے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ فرعون کو ایمان نصیب نہ کرنا، جب اس نے ظلم اس کے بڑھ گئے نا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور سامنے سمندر ہے، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی پر یقین اور توکل رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تو آ گئے، پیچھے آ گئے، قوم کہہ رہی ہے، اور اب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رستہ کھول دیتا ہے کہ چھڑی مارو تو یہ دو ٹکڑوں کے اندر ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا جا رہے ہیں، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ضرورت ہو تو فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اللہ سے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام حال ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہی کے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بدر کے اندر اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی، چادر آپ کی کندھوں سے گر گئی اور شان مبارک سے گر گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یقین دلا رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا آپ کی قبول کر لی، آپ بس کیجئے، اللہ ہمیں جو ہے ہماری مدد فرمائے گا۔ تو دعا اللہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اظہار ہے، اللہ کی مدد لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کی نصرت پانے کا ذریعہ ہے، پریشانیوں کو ہٹانے کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کے غموں کا علاج ہے، بندگی کا اظہار ہے، محبت کا، خشیت کا، توکل کا، امید کا شاہکار ہے۔ آپ کی جو محبتیں ہیں، آپ کی جو امیدیں ہیں، توکل ہے، وہ دعا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ 100 بھی قتل کر کے آیا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، دعا اللہ سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی رحمت آتی ہے کہ 100 کے 100 قتل معاف ہو گئے، جنت میں داخل کر دیا گیا، کہ اللہ سے مانگ رہا تھا، شرمندہ تھا، اللہ کے عذاب سے ڈرا ہوا تھا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے میرے سے مانگ رہا ہے، تو پھر وہ جھولی نہ بھر دے تو اس کی شان ہی نہیں۔ ہاں، کسی کو جلد مل جاتا ہے، کسی کو دیر سے ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاں، جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس کے ہاں تو دیر ہے اندھیر نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اس کے ہاں تو عطا ہی عطا ہے، بس اس کی عطا تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور جو اس سے دعا نہیں کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو یہاں پر علماء نے، مفسرین نے شرح یہ بیان کی کہ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں تو جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حاتم طائی کے بارے میں، یا ایک اور اسی طرح سے شخص کے بارے میں،
کہ اس کا کیا جو ہے انجام ہوگا، بڑا سخی تھا، خرچ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا زندگی میں اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی، یا رب مجھے معاف کر دے۔ نیک اعمال کی فضیلتیں اپنی ہوں گی، بڑی فضیلتیں ہیں، مگر نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کو بھی تمہارا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جنت میں اچھا پھر کیسے جائیں گے؟ وہ اللہ کی رحمت اور فضل، اللہ کا کرم ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کو بھی جنت میں آپ کا عمل نہیں لے کے جائے گا؟ میں ولا انا، مجھے بھی نہیں لے کے جائے گا، مجھے بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو وہ مجھے لے کر کے جائے گی۔ اسی لیے اللہ سے دعائیں کر، رحمت کیسے ملے گی؟ مانگنے سے۔ مانگ رہے ہیں، یہ ذکر اذکار کیا ہے؟ سب اللہ سے مانگنا ہی تو ہے۔ آپ زمین پر چلتے ہوئے اللہ کا تسبیح کرتے ہیں، اللہ آسمان پہ آپ کو یاد کرتا ہے، کیا کیا کمال وہ بادشاہ ہے، کیا کمال وہ خدا ہے، کمال وہ رب ہے، کیا اس کی عظمت اور اس کا مقام ہے۔ بندہ زمین پہ اس کو یاد کرتا ہے، وہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندہ مجلس میں یاد کرتا ہے، وہ مجلس میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہے۔ تو دعا بندے اور خدا کا کے درمیان سب سے بنیادی کنیکشن ہے۔ آپ تمام عبادات کے اندر دیکھیں دعا ہی ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ نماز کو دیکھیں دعا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، جو مانگتا ہے وہ اس کو میں عطا کروں گا۔ تو قرآن پڑھتے ہیں دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، ربنا ربنا ربنا، تو اللہم ربی ربی، اللہ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے اللہ، اللہ کو پکار ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی اللہ ہی کی پکار ہے، تسبیح بیان کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ حج کر رہے ہیں تو بھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کی تسبیح، تمجید، حمد، تحلیل، کبریائی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا کر رہے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اللہ تعالیٰ اس رشتے کی، دعا کے اس رشتے کا کتنا دھیان رکھتا ہے، کتنا خیال کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں اس کے سفید بالوں کو دیکھ کے۔ ان اللہ حیی، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، کریم، بہت کرم کرنے والا ہے، اس بات سے شرماتا ہے، اللہ اکبر، حیا کرتا ہے اس بات سے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ اکبر، آسمانوں کا بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین آسمان، چاند ستارے سیارے مخلوقات، ان گنت عظیم مخلوقات جن کو نہ دیکھنا ممکن نہ سوچنا ممکن، جس کی جنت، جس کے جہنم، جس کے فرشتے، ساری طاقتیں جس کی، وہ خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا تم مجھے اپنے نفس میں یاد کرو، میں تمہیں اپنے نفس میں یاد کروں گا۔ تم اپنی مجلس میں یاد کرتے ہو، میں تمہاری مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ تم ایک ہاتھ چل کر آتے ہو، میں ایک بازو آتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، دعا کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں نظر آئے گی کہ وہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے انسان کو جوڑتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑا جو شرک ہے وہ اسی دعا کے اندر ہے۔ یہ دعا کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا ہے، کسی انسان کو، کسی پتھر کو، کسی نیک کو، کسی گزرے ہوئے کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو،
اللہ کو چھوڑ کر جب ہم کسی مخلوق کو بھی پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کی دعا سے ہی غافل ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو اس لیے سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ اسی بات پر ہوتی ہے. کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے. اور اس چیز کو بہت زیادہ کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے مختلف انداز میں. کہیں اس کو کفر کہا، کہیں اس کو شرک کہا، کہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کہا، کہیں اس کو ناشکری کہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے بنایا ہی خطا کا پتلا ہے. اللہ چاہتا تو فرشتہ بنا دیتا. اللہ نے بنایا نا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ کا پتلا بنایا ہے. ہم خطا کرنے والے ہیں، ہم گناہوں سے پاک لوگ نہیں ہیں، ہم گناہ گار لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد جو لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث کے لفظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑتا ہے اور معاف کرنے پر، معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے. جا بندے میں نے تجھے معاف کیا. فرمایا جب تک یہ گناہ کر کے معافی مانگتا رہے گا اللہ معاف کرتا رہے گا. بندے کا بندہ ہونا ظاہر ہی دعا سے ہوتا ہے. یہ بات بڑے اچھے سے سمجھ لیں. بندے کا بندہ ہونا ظاہر ہی دعا سے ہوتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو اسلام سے جہالت میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا اسلام کے مد مقابل کسی بھی اور دین کو فالو کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی بھی ساری جو سائیکالوجی ہے وہ اپنے سامنے جھکانے، اپنے سے معافی منگوانے، اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. یہ جو آپ کو ہندو تہذیب نظر آئے گی اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یعنی چھوٹے کو جی جو تربیت ہم کی جاتی ہے، یعنی ہر ایک کی بات میں نہیں کر رہا، کفار کی خاص طور پر اور مسلمانوں پر بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں. چلو جی معافی مانگو، ٹھیک ہے نا، پاؤں پکڑ کے معافی مانگو، ٹھیک ہے، تم کان پکڑ کے معافی مانگو. یہ جو آپ کو پوری تہذیب نظر آئے گی نا معافی منگوانے والی، یہ بدترین جو ہے ظلم پر کھڑی ہوئی اور جہالت پر کھڑی ہوئی تہذیب ہے. کیونکہ معافی مانگنے والی جو ذات ہے نا، جس کے سامنے آپ نے جھکنا ہے، فزیکلی آپ نے جھکنا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے سامنے آپ نے واقعتاً اپنے دل سے جھکنا ہے، وہ صرف کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہے. باقی کسی سے سوری کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا کسی انسان سے، وہ بالکل درست ہے، مگر اس کو اس انداز سے کروانا کہ آپ دوسرے کو ذلیل محسوس کروائیں، اپنے آپ کو متکبر محسوس کروائیں. یہ جو مقام ہے نا، یہ مقام یہ بہت خطرناک جگہ ہے. اگر کسی کے اندر یہ شوق ہے نا کسی بڑے میں، ٹھیک ہے، کہ میرے سے معافی مانگی جائے، ٹھیک ہے نا، میں ہوں، اس کے اندر سے میں کی آوازیں آتی ہیں، تو اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے. سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا کے سامنے نہیں جھکتا. جو خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کی عظمت کو جانتے ہیں وہ لوگوں سے معافیاں نہیں منگوایا کرتے. مطلب یہ درست ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کو احساس دلاتے ہیں
مگر لوگوں کو ہم ذلیل نہیں کیا کرتے، لوگوں کو اپنا اپنا غلام نہیں بنایا کرتے۔ تو یہ جو لوگوں کو غلام بنانے کی، لوگوں کو جھکانے کی، لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کی ہے نا، حکومت کرنے سے مراد یعنی ان کے دلوں پر جو ہے نا وہ غلبہ کرنے کی، میرا خوف، میری دھاک، ٹھیک ہے، میری جو ہے نا بڑائی وہ بیٹھی رہے، یہ بڑا اللہ کو ناپسند عمل ہے۔ اس لیے متکبر کا بہت برا اللہ نے جو ہے انجام بیان کیا۔ جو جہنم ہے وہ متکبرین کا ہی تو ٹھکانہ ہے، اور قیامت کے دن خدا یہی تو کہے گا، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے، این الجبارون، کہاں ہے جبر و ظلم کرنے والے، اپنی انا کے ڈنکے بجانے والے، اپنے اصول اور اپنے قواعد اور اپنی روایات اور اپنے رسم و رواج کی بڑائی کو بیان کرنے والے، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کے دین کے سامنے نہیں جھکتے۔ اسی لیے جو شرک ہے دعا میں، وہ بدترین جو ہے وہ عمل ہے، بدترین عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف انداز میں اس کو بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہم دعا کی صرف اور صرف جو اہمیت ہے اس کو جان رہے ہیں کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو کنیکشن جوڑنا ہے، اس کے اندر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، یہ اظہار ہے آپ کی بندگی کا، سلوگن ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے ہیں۔ یہ باتیں نہ صرف کرنے والی نہیں ہے، حقیقت میں یہ محسوس کرنے والی ہیں، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ یعنی دعا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن پتہ ہے، جب انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ رب العزت آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، خدا آئے گا اس دن عرش پر، اور اس کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اللہ اکبر، خدا آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ آج فیصلے کرنے ہیں۔ آج انسانوں کو ان کے نامہ اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ آج خدا کے سامنے ایک ایک کو کھڑے ہونا ہے۔ قدم نہیں ہلیں گے جب تک خدا کے سامنے زندگی کے سوالوں کا جواب نہ دیا۔ جوانی کن کاموں میں گزار کے آئے ہیں، علم پہ کتنا عمل کیا، پیسہ کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، جب تک اس کی نعمتوں کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی نعمتوں کا وہاں پر جواب نہیں دو گے نا، آج قدم نہیں ہلنے۔ آج تو انبیاء بھی ربی نفسی پکار رہے ہیں، اے رب ہماری جان کو بچا لے، ہماری جان کو بچا۔ آج اللہ اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا، اور اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ آپ ذرا تصور کریں اس حال میں جن کے دائیں، پھر جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گئے، اور خدا کے آنے پہ وہ سجدوں میں گر گئے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا تصور کریں ان کے کیا کہنے۔ اچھا خدا آ رہا ہے، اتنی عظیم، کائنات میں اس سے عظیم کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، وہ خدا آ رہا ہے۔ اور اب وہ جو دنیا میں اس کو پکارتے نہیں تھے نا، وہ جو دنیا میں گناہ کر کے اس کے سامنے جھکتے نہیں تھے، وہ جو دنیا میں اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمتوں کے سامنے دہل اور کانپ نہیں جایا کرتے تھے، جو اس کو بھولے ہوئے تھے، جو اپنی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی عدالتوں میں، اپنی ریاستوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجز میں
اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، جنہوں نے خدا کو نکال کے باہر کیا ہوا تھا، جن کی نظر میں خدا بس مسجد میں پوجے جانے کے لائق کوئی ذات تھی، اور مسجد اور مدرسے میں جس کی حکومت چلا کرتی تھی، آج وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو دنیا میں گناہ کر کے خدا کے سامنے روتے رہے، کانپتے رہے، اور اس کی محبت اور امید سے جڑے رہے کہ وہ بہت کرم کرنے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اسی نے تو کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ وہ ہر رات کو آسمانی دنیا پہ نزول فرمانے والا، وہ جو اس کے سامنے روتے رہے اور عاجزی اختیار کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، دنیا میں یقین مانے خدا کے سوا کوئی ایسی ذات نظر نہیں آتی جس سے معافی مانگی جائے، اس کے سامنے رویا جائے۔ اس کلچر کا بیڑا غرق ہو، اس نے انسانوں کے دلوں کو خدا سے جوڑنے کی بجائے کہیں بڑوں سے جوڑ دیا، کہیں نہ جانے کہاں کہاں جوڑ دیا۔ اپنی غلطی کی، اپنی کہیں آپ سے زیادتی ہو گئی، اس کے اوپر ایکسکیوز کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، یعنی دلوں کی دھڑکنوں کا بے چین ہو جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ نکلنا، یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک عبادت ہے، ایک خدا کی عبادت ہے، اور دوسری جو ہے وہ انسانیت کا ایک عمل ہے جو اللہ کے دین کا تقاضا بھی ہے کہ آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو آپ اپنا اس سے ضرور سوری کریں۔ مگر اس کلچر نے اور یہاں کی تربیت نے خدا کے سامنے جس طرح تڑپا جاتا ہے نا، اس طرح سے یہ بہت سے لوگوں کو بہت سارے رشتوں کے سامنے تڑپا دیتے۔ بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ خدا ملے نہ ملے، ایک عورت کو ایک خاوند چاہیے، ایک اولاد کو جو ہے وہ ماں باپ چاہیے، اور ماں باپ کو شاید کچھ اور چاہیے۔ اس قدر جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے رشتوں کے اندر اس قدر غلو کا شکار ہے، اس قدر جو ہے وہ ایب نارملٹی کا شکار ہے کہ جو چیز صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، جو چیز صرف کائنات کے بادشاہ کا حق تھی، اس میں ہم نے وہ ادائیں، وہ جذبات، وہ خوف، وہ محبتیں، وہ امیدیں، وہ بھروسے ہم نے انسانوں سے لگا لی، ہم نے انسانوں سے لگا لی۔ یہ تو ہماری کلچرل سطح پر جو ہے بیڑا غرق ہے۔ آپ پھر عقائد کی سطح پر تو آئیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی بزرگ کو پکار رہا ہے، کوئی کسی دربار پہ جا کے رو رہا ہے، جالیوں کو پکڑا ہوا رو رہا ہے، بابا جی میرا کام کر دو۔ جو اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکے، جو اپنے آپ کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکے، جو کھاتے تھے، دنیا کے کوئی بڑے سے بڑے نیک لوگ کھاتے تھے تو وہ گند بن کے نکلتا ہے دنیا کے ہر انسان کا، اور اس کو اپنے ہاتھ سے اس غلاظت کو دور کرنا ہوتا ہے۔ کتنا بے بس انسان ہے دنیا کا، وہ ملین کا مالک ہو یا تقوی کے آخری درجے پر ہو، وہ اس انسانی کمزوری سے پاک نہیں ہے۔ انسان ہے نا، تو انسان کی جو بھی کمزوریاں ہیں، انسان کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس انسان کے اندر کمزوریاں رکھی ہیں، تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا وہ رہتا ہے، ان کمزوریوں کا جو ہے وہ اسے لاحق رہتی ہیں۔ تو کتنا بد نصیب ہے یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کا دیا کھا کر، اللہ کا دیا پہن کر، اسی کا سورج، اس کی زمین، اس کی اگائی نباتات، پھل، رنگ برنگے رشتے، محبتیں، اولاد، ماں باپ،
بیوی بچے، صحت، فراغت، مال، سب کچھ اس کی عطا ہوتی ہے، اور یہ پھر انسان اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا، کسی اور کو حاجت روا، کسی اور کو داتا، دستگیر، اولادیں دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، مشکلیں دور کرنے والا، کسی اور کو پکار رہا۔ اس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعا میں کسی اور کو شریک کرے۔ اور اسی طرح سے پھر وہ خدا جو جس کے سامنے جھکنا ہے، وہ اس طرح کسی اور کے سامنے جھکتا پھرے اور رشتوں کے لیے اس طرح سے بے چین ہو جائے، خدا کے لیے اتنا بے چین نہ ہوتا ہو جتنا دنیا کے رشتوں کے لیے، دنیا کے تعلقات کے لیے، اور دنیا کے محبتوں اور دنیا کے مال اور دنیا کے مقام والوں سے انسان ڈرتا پھرے۔ بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کے اوپر سب سے زیادہ اس کے اوپر ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اب ساری دعا کیا ہے؟ یہ صبح شام کے اذکار، دعائیں، گھر میں داخل ہو تو دعا، گھر سے نکلو تو دعا، کھانا کھاؤ تو دعا، کھانے سے پہلے دعا۔ اب دعا ہی دعا ہے، کیونکہ ہم سراپائے فقر ہیں، ہم فقیری سے بھرے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ تم سب کے سب اللہ کی رحمت کے منگتے ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے۔ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر، اللہ کے در کے منگتے ہو، تو تمہیں جو ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تمہیں دے گا، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر یعنی انسان کو مضبوط بنایا، اسلامی تہذیب اور ایسا کلچر دیا کہ آپ کسی سے سلام کرتے ہوئے جو جھکتے ہیں نا تھوڑا سا ایسے، اس کو عربی میں کہتے ہیں انحنا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سلام کرتے ہوئے جو ہے وہ ینحنی لہو، اس کے لیے جھک جائے؟ فرمایا لا، جھکے نہ، جھکنے سے منع کیا، نہ جھکے کسی کے سامنے، تھوڑا سا بھی سر کو ایسے بھی نہ کرے، اپنے آپ کو جھکنے کی اشارہ بھی نہ کرے، کہ یہ سر اور یہ دل یہ صرف اور صرف کائنات کے رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اگر ہم دعا کے فلسفے کو سمجھ لینا تو یقین مانے ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ مسئلے ختم ہو جائیں، بلکہ سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دعا کیا طاقت ہے، اور خدا کیا طاقت ہے جو دعا سے ہمارے ساتھ کنیکشن میں آ جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو بے کس کی، جو مجبور کی، جو پھنسے ہوئے کی، جو مصیبت زدہ کی، جو تکلیف زدہ کی، جو روتے ہوئے کی، جو غم زدہ کی، جو مریض کی، جو بے چارے اور لاچار کی، بے اولاد کی، قرضوں میں ڈوبے ہوئے کی، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے کی دعا کو سنتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین کے اندر پھر قوت عطا کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے الہ؟ ہے کوئی جو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو سننے والا ہو، تمہارے بہتے آنسوؤں کے درد کو سمجھنے والا ہو، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے چھپی لاچاری کو دیکھنے والا ہو، تمہارے دلوں پہ گزرتے ہوئے احساسات اور دکھوں کو جاننے والا ہو، اور پھر دور کرنے پر قادر ہو؟
خوشیوں کو عطا کرنے والا ہو، غموں کو دکھوں کو خوشیوں سے بدلنے والا ہو، فقیری کو غنا سے بدلنے والا ہو، حالات کو اپنے کلمہ کن کہہ کے بدتر سے بہتر بنانے والا ہو۔ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ؟ کوئی الہ نہیں۔ الہ مع اللہ، کوئی الہ نہیں۔ آپ ذرا یہ والا پورا رکوع ہی پڑھے نا، امن خلق السماوات والارض۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے کہ عجیب محبت کا کہ ترانے ہیں یہ جو آیات ہیں۔ میں آپ کو کچھ اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس رکوع کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض۔ میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات میں نے جب بھی پڑھی ہے یقین مانے میں ہمیشہ ایک عجیب قسم کی جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب جو ہے وہ منظر جو ہے وہ کھینچا ہے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، کیا ہے کوئی جو آسمان کو تخلیق کرنے والا ہو، زمین کو بنانے والا ہو۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس سے بڑے ہی خوبصورت جو ہے باغات اگا دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم تو اس کے ایک درخت کو نہیں بنا سکتے تھے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ کوئی الہ نہیں۔ اے اللہ تو تنہا ہے جو آسمانوں کو بنانے والا۔ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ قوم ہے جو شرک کرتی ہے، اللہ کے برابر قرار دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے برابری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی آیات ہیں ہم ان کو پڑھتے جائیں تو ہم حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے جو ہے وہ انسانوں کو ان کی حیثیت یاد دلاتا ہے اور اپنے مقام کو بیان کرتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ یہ فضا میں گھومتی ہوئی مخلوق، نہ جانے کتنی سپیڈ سے یہ جو گھوم رہی ہے، اپنے سرکل میں بھی گھوم رہی ہے اور ایک بڑے سرکل میں بھی گھوم رہی ہے، اس کو رہنے کی جگہ بنا دیا۔ وجعل خلالها انہارا، اس میں نہروں کو جاری کر دیا۔ وجعل لها رواسي، اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا ہے کوئی خدا کے سوا الہ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، کہ اکثر تو جانتے ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پھنسے ہوئے کی دعا کو سنتا ہے۔ ویکشف السوء، اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی الہ؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی تھوڑے ہو جو نصیحت کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر، ہے تم کوئی جو اندھیروں میں صحراؤں کے اور سمندروں کے تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح، اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ بشرم بین یدی رحمتی، جو اللہ کی رحمت کو لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو موت دے گا اور پھر ان کو پھر اٹھائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دو کہ تم لاؤ کوئی دلیل اگر تم رکھتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
اللہ اکبر. تو یہ کتنی پیاری آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں ہم کیا ہیں اور ہمارا رب کیا ہے. اور پھر وہ رب اتنا طاقتور ہو کہ وہ ہم پر کتنا مہربان ہے، ہمارے سے اس کا کتنا پیارا تعلق ہے، ہمارے ساتھ اس کی کتنی محبتیں ہیں، اور وہ ہمیں کس قدر چاہتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے. ہمیں اپنی وہ نسلیں اور وہ اولادیں تیار کرنی ہیں جو ہمارے سامنے نہ جھکتی ہوں، خدا کے سامنے جھکتی ہیں. وہ بیٹیاں تیار کرنی ہیں اور ان بیٹیوں کی وہ پرورش کرنی ہے جن کے سر خاوندوں کے سامنے نہ جھکے، خدا کے سامنے جھکے. خاوند کی اطاعت بھی وہ اس لیے کر رہی ہے خدا کا حکم ہے. اور جب ہم ان کی فلسفی کو ٹھیک کر دیں گے نا کہ جھکنا خدا کے سامنے، تمہارا دل جو یہ کانپ سا جاتا ہے نا، یہ چھوڑ دے گا تو میری زندگی تو برباد ہو جائے گی، یہ کانپنے سے نکلو. خدا نے اگر تم کو چھوڑ دیا نا تو تم تب برباد ہو جاؤ. خاوند کے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے صحابہ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، ان کی بیویوں نے ان کو چھوڑ دیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ تاریخ میں آج بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتے ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہا کہلاتی ہیں. تو بیویوں کے چھوڑ جانے سے اور خاوندوں کے چھوڑ جانے سے نا زمین کے اندر کوئی جو ہے نا بربادی نہیں ہوا کرتی اور زندگیاں برباد نہیں ہوا کرتی. تو ڈرنا ہے نا تو خدا سے ڈرو بس. کسی کی اطاعت کرنی ہے تو اس لیے کہ خدا کا حکم ہے، خاوند کی بات کو ماننا ہے. جب یہ فلسفہ ہوگا نا تو پھر خاوند کی بات کو وہی مانو گے جہاں خدا کہتا ہے. جہاں وہ کہتا ہے نہیں ماننا تو وہاں نہیں ماننا، یہ خدا اہم ہو. تو اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو کی ایسی تربیت کیجئے کہ وہ اللہ سے مانگنے والے ہوں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ سے امیدیں لگانے والے ہوں، اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں، خدا سے جڑے ہوئے ہوں. انسانوں کے لیے وہ مرتے ہوئے نہ پھرتے ہوں. کوئی ناراض ہو گیا تو اس کی حالت غیر ہو گئی، کوئی بات نہیں کر رہا تو اس کی حالت غیر ہو گئی. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیجئے. یہ جو قلبی عبادات کا عمل ہے نا، قلبی عبادات پر جو محنت ہے، یہ تمام نفسیاتی امراض کا اصل کے اندر یہی حل ہے. اصل حل یہی ہے. آپ اپنا جب علاج کرتے ہیں تھراپسٹ سے یا کونسلر سے، کسی سے بھی، اگر آپ اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ رہے نا اور اللہ تعالی آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت کی جو محبت ہے، توکل، خشیت ہے، وہ نہیں آ رہا نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ صحیح راستے پر نہیں چل رہے. اور اگر آپ اللہ سے جڑ رہے ہیں، اور حقیقت میں انسان اللہ سے جڑتا ہے جب وہ لوگوں سے آزاد ہوتا ہے، پھر خدا سے جڑتا ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت کیجئے اسی نہج کے اوپر. اپنی تربیت اس نہج پہ کیجئے کہ ہم اللہ سے سامنے جھکنے والے ہو جائیں. کیونکہ اللہ کے سامنے جھک جانا یہ ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند اور فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دینا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین چیز نہیں. مجھے اپنی زندگی میں یقین مانے ایسے لمحے کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں، لیکن یقین مانے زندگی کا جو لمحہ، جس لمحے آپ خدا کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، جس لمحے آپ قبر کو یاد کر کے خدا کی محبت کے اندر ایسے چمٹ جاتے ہیں، اس کی پناہ میں آپ ایسے آ جاتے ہیں کہ اللہ تو بچائے گا تو میں بچوں گا، تو رحم کرے گا تو میری بچت ہوگی. قبر کی اس اندھیر وادی میں جب ہم یاد کرتے ہیں کیسے اتار دیے جائیں گے، کیسے اوپر جو ہے نا سلیبز رکھ دی جائیں گی، مٹی ڈال دی جائے گی، لیکن میرا خدا ہے جس کا کلمہ پڑھا، جس کو زندگی بھر پکارتے رہے، جس کو سجدے کیے، جس کے محمد سے محبت کی، جس کو پانے کے لیے، جس کی رضا کو پانے کے لیے تڑپتے رہے، وہ ہے
تو دل سکون سے بھر جاتا ہے کہ ہاں وہ قبر میں بھی میرا ہے، میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کیا عجیب دعا کے الفاظ ہیں جو ہم ایک میت کے لیے پڑھتے ہیں، انت اہل الوفا، خدا تو وفا کرنے والا ہے، ہم تو سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے وفائی تو ہم کرتے ہیں، خدا تو نہیں، تو تو وفا ہے، اہل وفا ہے، تجھ سے بڑھ کر تو کوئی وفا کرنے والا نہیں۔ اب یہ آ گیا ہے تیری رحمتوں میں، اب تو اس کو اپنے عذاب سے بچا لینا، عذاب دے کر تجھے کوئی، تیرا تو کوئی فائدہ نہیں، تو بخش دے گا تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، تو خدا بخش دینا۔ تو یہ جو جینے کا مقصد ہے نا، وہ اللہ بن جائے، ایک عورت، ایک آدمی، ایک جوان، ایک بچی، ایک بوڑھا، ہر شخص خدا کے لیے جی رہا ہو اور خدا کو یاد کر کے اس کو طاقت ملتی ہو کہ بس مجھے خدا کے سامنے ڈرنا ہے، میں اگر کسی چیز کو برداشت کر رہا ہوں تو میں اپنے خدا کے لیے کر رہا ہوں، اور جہاں تک میرے رب نے مجھے کہا ہے نا وہاں تک کروں گا۔ جس لمحے مجھے لگا نا کہ میرا رب مجھ سے چھن رہا ہے، میرا رب مجھ سے دور ہو رہا ہے، اس دن میں اس رشتے کو لات مار دوں گا، اس تعلق کو توڑ دوں گا۔ میرا تعلق بس ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے، جہاں پر میرا رب، جتنی باؤنڈری میرا رب لگائے گا اتنی باؤنڈری میں رہوں گا۔ میرا اول آخر، میرا ظاہر باطن، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میں بس خدا کے لیے زندہ ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کیا عجیب اس کے الفاظ ہیں صاحب یاسین کے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، میں اس کی بندگی کیوں نہیں کروں، اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میں اسی سے کیوں نہ ڈروں، اس کی محبت میں کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں، کیوں نہ ٹکرا جاؤں، کیوں نہ دو ٹوک ہو جاؤں۔ مجھے پیدا کرنے والا ہے، اس نے مجھے وجود دیا ہے، ایک پانی سے مجھے انسان بنایا، مرد بنایا، عورت بنایا، جوان بنایا، اور میں نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ قبر میں اتار کے آ جاؤ گے تم، چاہے وہ تم میاں صاحب ہو یا بیگم صاحبہ ہو، باپ ہو یا اولاد ہو، سب کے سب قبر میں اتار آتے ہیں۔ کوئی اترتا ہے قبر میں؟ میت قبرے میں پڑی ہو نا، میت قبرے میں پڑی ہو، خدا کی قسم یہ لفظ وہ طاقت دیتے ہیں آپ کو جو کھڑا کر دیتے ہیں انسان کو۔ میت قبرے میں پڑی ہو نا، کو ذرا بیوی کو، جس خاوند سے ساری زندگی محبتیں کی نا، آج تنہا تجھے اور تیرے خاوند کو اس کمرے میں چھوڑتے ہیں، اس گھر میں چھوڑتے ہیں، ذرا رات تو گزار۔ بیوی منہ موڑ لے گی، اس خاوند کو کہو نا ذرا اس بیوی کے ساتھ کمرے میں، یہ مر گئی ہے، ذرا رات تو گزارو۔ اسے پتہ ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ اس مرے ہوئے انسان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ بیٹا باپ کے ساتھ تیار نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے منہ موڑ لے گا، لیکن اس دن خدا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، اس دن اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس دن اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے، اپنی کرم سے، اپنی بخشش سے معاف کر دے گا ان لوگوں کو جو خدا کو یاد کرتے رہے، جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتے رہے، جو اس سے اچھا گمان رکھتے رہے، جو اس کے لیے جیے اور اس کے لیے مر گئے۔ تو یہ طاقت حاصل کی کہاں سے ہوگی؟ ساری کی ساری یہ جو اللہ سے تعلق بنے گا وہ کہاں سے بنے گا؟ دعا سے۔ اس لیے اب رمضان آنے والا ہے، اور رمضان میں تو خصوصی طور پر تو مہینہ ہی دعا کا ہے نا، اللہ سے مانگنے کا ہے۔ تو آئیے ہم سب عزم کریں کہ اپنے اللہ سے اپنے اس تعلق کو جو ہے وہ زندہ کریں گے، تاکہ
جب ہم اس دنیا سے جائیں، جب ہم قبروں میں بند ہوں، تو ہم جس خدا کو پکارتے رہے، جس خدا کے آگے روتے رہے، جس کی جس کی رحمتوں کی امیدوں میں جیتے رہے، اور گناہ کر کر کے جس کے سامنے ماتھوں کو ٹیکتے رہے، پلٹتے رہے، اس خدا سے پھر وہاں رحمت کی امید ہوگی، بلکہ یقین ہوگا۔ آئیے اس اللہ کی طرف پلٹے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی ذات سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے والا ہمیں بنائے، معافی مانگنے والا بنائے، استخارہ کرنے والا بنائے، اور اپنی ذات پر ہی توکل کرنے والا بنائے۔ اللہ کے علاوہ ہم نہ کسی کے سامنے جھکے، نہ کسی سے ڈرے، اور نہ کام پہ، اور نہ کسی کی محبت میں اپنی زندگیوں کو قربان کریں۔ ہماری محبتیں، ہماری خشیتیں، ہماری ہر زندگی کا عمل اللہ کے لیے ہو، اور ہم اپنے ہر رشتے سے جو جڑے، اس میں ایک فطری جو اللہ نے تعلق رکھا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، وہ محبتیں یقیناً حق ہیں، مگر وہ محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی سب سے اہم اور سب سے مقدم ہو۔ آمین یا رب۔